نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ احکم الحاکمین نے حق کو روز روشن کی طرح واضح کیا ہے، اور حق کتاب اور سنت میں منحصر ہے۔ جو چیز کتاب اور سنت کے خلاف ہے وہ حق نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کر اسے ہی حق قرار دیا ہے۔ آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی طرف سے وہ ہی حق ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں جو کچھ بیان ہوا، خواہ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق احکامات شرعیہ اور فرعیہ کے ساتھ ہو، تو ان سب کی اساس اور بنیاد اور دار و مدار کتاب و سنت پر ہے۔ لیکن ایسے بہت سارے فرق آج دنیا میں موجود ہیں جن کے افکار اور نظریات کتاب و سنت سے کئی مقامات پر ٹکرا جاتے ہیں، اور وہ اپنے باطل افکار اور نظریات کو دنیا میں شائع اور عام کرنے کے لیے بسا اوقات دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، اور ایسے ایسے دلائل تراشنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے خود اپنے اصول اور قواعد کے خلاف ہوتے ہیں۔ انہی دنوں ہی چند ایک مختلف مولوی حضرات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بڑی عجیب قسم کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو نیٹ پر بڑا نشر کیا جا رہا ہے، اور ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جس کتاب کا حوالہ ہے وہ کتاب حافظ الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور پھر لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جانتے ہو ابن حجر کون ہے، یہ ابن حجر مکی نہیں ہے، یہ ابن حجر عسقلانی ہے، جس کا نام سن کر مولوی حضرات کے سر یوں جھک جاتے ہیں۔ تو بہت بڑا نام ہے، تو اس طرح کا تاثر دے کر تو پھر یہ حوالہ اس کتاب سے بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے یہ میں نے وہابیوں کے ایک مکتبے سے کتاب خریدی ہے، اور پاکستان کی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بیروت سے چھپ کر آئی ہے۔ تو بیروت میں سے جو کتاب چھپی ہوئی ہو، کیا وہ یہ یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ کتاب بالکل ہی صحیح اور برحق ہے؟ بیروت میں تو شیعہ حضرات کے بھی بہت سارے مکتبے ہیں، ایسے تاجر ہیں وہاں بہت سارے، ایسی ایسی کتابیں شائع کرتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کے ناموں پر شائع کر دیتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ اس کی ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں۔ عصر حاضر میں ہی محدث العصر مولانا ارشاد القصری حفظہ اللہ کی نے جو کتاب امام ابن الجوزی کی کتاب العلل المتناہیہ پر کام کیا، وہ سارے کا سارا کام منون وہاں باہر سے کسی عرب نے اپنے نام پر شائع کر لیا۔ تحقیق ساری مولانا ارشاد القصری حفظہ اللہ کی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں، اور شیعہ حضرات نے ایسے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں کہ وہ کتابیں ان کے ذاکروں نے لکھی ہیں، اور چھاپ کر وہ اہل سنت کے علماء یا بعض غیر معروف لوگوں کے نام پر ان کو سنی ظاہر کر کے کتابیں چھاپتے، دیکھو اہل سنت کی کتاب میں ہے۔ اس کے اوپر بھی میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ان دوستوں کو اتنا کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہی گھر کے عالم حافظ محمد علی صاحب جو جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے مؤسس اور بانی تھے، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے میزان القطب۔ میزان القطب میں انہوں نے کتنی ایسی کتابوں کا ذکر کیا جو ہیں شیعہ حضرات کی، اوپر پرنٹنگ میں نام جو ہے وہ اہل سنت کے علماء کا لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ غنیۃ الطالبین، ابھی یہ مولوی حضرات غنیۃ الطالبین کا بھی انکار کرنے لگ گئے ہیں،
تو کیا غنیت الطالبین جو چھپی ہے اس کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں ہے؟ تو خالی نام آ جانے سے اگر وہ ان کی کتاب ہوتی ہے تو آپ لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں کہ یہ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہی نہیں ہے؟ تو یہ جو کتاب ہے اصل میں یہ ایک مستشرق نے سب سے پہلے نکالی، اور اس نے اس میں ذکر بھی کیا۔ مستشرق وہ عیسائی جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور آ کر اسلام کی تعلیمات لے کر پھر مسلمانوں کو دھوکہ دہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ نیٹ کے اوپر کتاب موجود ہے، یہ وہ ایک مستشرق نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ مجھے دنیا کے کسی بھی کتب خانے میں یہ کتاب نہیں ملی، صرف ایک جگہ ملی، اور میرے ہندوستان میں جو مسلمان حنفی قادری دوست ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کو دوں گا، وہ بڑے خوش ہوں گے۔ کسی دوسرے بڑے دنیا کے مکتبے میں حافظ ابن حجر کی تک اس کی کوئی صحیح سند ہو یا اس کا کوئی معتبر حوالہ موجود ہی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بڑے مشہور محدث شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی رحمہ اللہ نے ان کی حالات زندگی پر کتاب لکھی، 3 جلدوں میں چھپی، الجواہر والدرر فی ترجمہ شیخ الاسلام ابن حجر۔ اس کے اندر جتنی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتب تھیں ان کا تذکرہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور امام سخاوی رحمہ اللہ نے 200-250 کے قریب ان کی کتب ذکر کی ہیں۔ کہیں بھی یہ غبطۃ الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر جیلانی کتاب کا ذکر نہیں کیا کہ یہ میرے شیخ جو ہے نا حافظ ابن حجر نے لکھی ہے۔ علامہ سیوطی نے ان کی کتب کا ذکر کیا، کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہ نام ضرور اوپر دیا ہوا ابن حجر کا، لیکن اس کو حافظ ابن حجر سے ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر یہ کہنا کہ وہ وہابیوں کے مکتبے سے، وہ تاجر دنیا میں بہت سارے ہر طرح کے مسلک کی کتابیں رکھتے ہیں۔ میں کتنی کتابیں بریلوی حضرات کے مکتبوں سے خرید کر لاتا ہوں، شیعہ حضرات کے مکتبوں سے خرید کر لاتا ہوں۔ اب میں کہوں کہ یہ دیکھو بریلویوں سے میں خرید کے لایا ہوں، تو وہ اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ ان سے خرید کے لایا ہوں، تو لہذا جو ہے نا وہ اس کو ضرور تسلیم کریں۔ پھر اگلی بات ایک یہ بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ ساتھ وہ کہتے ہیں جی یہ جو دارالمعارف کتب العلمیہ بیروت کا ہے نا، تو یہ وہابیوں کا مکتبہ ہے۔ یہ بھی بالکل 100% جھوٹ ہے، اور ان مولوی حضرات کی جہالت اور گمراہی پر مبنی ہے۔ اس کا اہل الحدیث ہونا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ علمانی نظریات کا حامل شخص ہے، اس کا مالک، اور اس کا اہل حدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہ ایک تاجر کتب ہے، ہر طرح کی کتابیں وہ چھاپتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے تو حافظ ابن حجر اسقلانی تک یا اس کی کوئی صحیح سند پیش کرو، یا پھر کوئی معتبر ان کے شاگردوں کا حوالہ پیش کرو کہ انہوں نے ان کی کتب میں اس کا ذکر کیا، یا سابقہ محدثین میں سے کسی نے حافظ ابن حجر کی طرف منسوب یہ غبطۃ الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر ذکر کی ہو۔ پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ سے قبل جس شخص نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حالات پر بڑی تفصیلی کتاب مرتب کی نا، تو وہ اس شخص کا نام علی ہے، اور یہاں پر بھی یہ کتاب اصل میں اسی کتاب کا تقریباً خلاصہ ہے۔ نام اس کا علی بن یوسف الشتنوفی ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں بات عرض کرتا ہوں۔ تو یہ علی بن یوسف الشتنوفی نے جو کتاب مرتب کی، یہ جس نے بھی کی ہے اس کتاب کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ اب اس کتاب کی اور اس کے لکھنے والے کی حیثیت بھی میں ابھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ یہاں سے جو روایت مولوی حضرات پیش کرتے ہیں کہ شیخ علی نے کہا زرت قبر الامام احمد رضی اللہ عنہ، میں نے امام احمد رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کی، فخرج من القبر، امام احمد قبر سے باہر آ گئے، وضم الشیخ الی صدرہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، وَأَلْبَسَهُ خِلَعَةً، اور ان کو جو ہے نا وہ صوفیاء کا جو لباس، ایک جبہ، ایک خلا، وہ ان کو عطا کر دیا۔ تو اب یہ جو روایت ہے، پھر امام احمد نے کہا، کہتے ہیں جی انہوں نے 2 علم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جو ہے نا وہ ان کو عطا کیے، ایک علم الشریعہ اور دوسرا علم الحقیقہ۔ تو یہ اس میں بہت ساری باتیں قابل گرفت ہیں۔ ایک تو یہ علی جو ہے وہ یہاں پر اس کے حالات دیکھو کہ وہ ہے کون۔ تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے معرفت القراء الکبار، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے عصر کے بڑے عظیم محدث تھے۔
تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر 1468 صفحہ ہے اور تیسری جلد ہے، 1468 صفحہ تیسری جلد پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے یہاں امام ذہبی رحمہ اللہ شتنوفی علی بن یوسف کے حالات میں یہ بات ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علی تھا کانا ذا غرام زائدن بالشیخ عبد القادر جیلانی، عبد القادر الجیلی رحمہ اللہ کے ساتھ نا بہت اچھا، بہت یعنی اس کو لگاؤ تھا، بڑا ان کے یعنی محبت میں ڈوبا ہوا بندہ تھا۔ جمع مناقبہ اخبارہ فی نحو من ثلاث مجلدات، 3 جلدوں میں اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب اور ان کی اخبار کے اوپر کتاب کٹھی کی۔ وَقَتَبَ فِيهَا، اور اس کتاب میں کیا کیا، قَتَبَ فِيهَا امن اقبل وَأَدْبَرَ، ہر آنے جانے والے شخص سے روایتیں اس میں درج کر دیں۔ فراج علیہ فیہا اباطیل و اقاذیب، باطل اور جھوٹی روایات جو ہے نا وہ اس میں بھر دی اس کتاب کے اندر، اور یہ جھوٹی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو جس کتاب سے یہ نقل ہو کر روایت آ رہی ہے اور وہ علی شیخ جو یہ روایت بیان کر رہا ہے، تو اس نے امام ذہبی کے بقول اپنی کتاب کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کے والے سے ہر آنے جانے والے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے روایات وہاں اکٹھی کر دی ہیں، اور جھوٹ اور اکاذیب اور اباطیل سے کتاب کو بھر دیے۔ پھر اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دور بھی جو ہے نا نہیں پایا، ان کے اور ان کے درمیان 80 برس کا فرق ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب الاثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، ایک بہت بڑے حنفی عالم جو ہے نا مولانا عبدالحی لکھنوی کی، اس کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں وَقَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشیخ عبد القادر واسطتان، اس کے درمیان اور شیخ عبد القادر جیلانی کے درمیان 2 واسطے ہیں۔ اب وہ کون سے واسطے ہیں وہ بھی یہاں اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کیے کہ وہ کون سے 2 لوگ ہیں جن سے اس نے سنا اور اس سے پھر اس نے آگے اپنے شیخ سے سنا اور اس نے شیخ عبد القادر جیلانی سے سنا۔ 2 واسطے حذف ہیں، تو دونوں واسطوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں۔ 2 واسطے ان کے دونوں کے درمیان بنتے ہیں، اس لحاظ سے یہ روایت کی سند بھی موزل جس کو کہتے ہیں نا محدثین کہ 2 یا 2 سے زیادہ راوی پے در پے حذف ہوں تو اس روایت کو علماء موزل کہتے ہیں، جو ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ تیسری بات اس سلسلے میں اسی کتاب کے صفحہ 66 پر لکھا ہے ذکر ابن الوردی فی تاریخ ہی، امام ابن الوردی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا، یہ ہمارے پاس 2 جلدوں میں تاریخ ابن الوردی بھی مذکور ہے، موجود ہے یہاں پر۔ ان فی البہجۃ امورا لا تصح، جو اس نے کتاب لکھی شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات پر نا، تو اس کی وہ کتاب اس میں کتنے ایسے امور ہیں لا تصح جو صحیح ثابت ہی نہیں ہے۔ ومبالغات فی شان شیخ عبد القادر، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں ایسے ایسے مبالغے کیے گئے ہیں لا تلیق الا بالربوبیہ، جو ربوبیت کے سوا کسی کے لائق نہیں ہے۔ یعنی ایسی ایسی کہاوتیں اور کہانیاں جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر کے بیان کی گئی ہیں جو ربوبیت کے لائق ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو ربوبیت کے مقام پر فائز کرتی ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے انہیں جب شیخ بنایا ہے نا اور ایسی ایسی کہاوتیں بیان کرتے ہو جو اللہ کے لائق ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اختیارات میں جو ہے نا وہ پیش کر دیتے ہو، تو یہ ربوبیت تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو ایسی ایسی کہتے ہیں اس میں باتیں ہیں جو ربوبیت کے سوا کسی کے لائق نہیں ہیں۔ تو اگلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جب ان کو غوث مانتے ہیں نا تو واقعتاً ایسے ایسے اوصاف ان کے بیان کرتے ہیں جو ایک سچے الہ اور رب کے لائق ہیں۔ مثال کے طور پر یہ احمد رضا خان کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت، یہ اب یہ مکتبۃ المدینہ والوں کی طبع ہے، اس کے اندر صفحہ 178 پر لکھتے ہیں سوال عرض غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ تو غوث کے بغیر اگر قائم نہیں رہ سکتے تو جب اللہ نے آسمان زمین بنائے تھے تو کون غوث تھا اس وقت آپ کا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک مستقل غوث اور غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز کیا ہوا ہے۔
اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت کتابیں جو عجیب و غریب قسم کی ان کے بارے میں حکایات بیان کی ہوئی ہیں۔ پھر آگے ایک دوسرے سوال کے جواب میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں۔ پھر آگے وزارت میں وہ سارا کوئی اتنا تقسیم کر دیا پوری کائنات کے، جیسے الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کاموں سے فارغ ہو گیا ہے، سب کو اس نے غوث پاک کے حوالے کر دیے۔ جیسے ایک معروف شعر بھی ہے ان کا، احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو، سب کن مکن حاصل ہیں یا غوث، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے سارے اختیارات شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی قصے کہانیاں جو غوثیت کا مقام بنا کر ان کو ربوبیت کے اوپر فائز کیا گیا، شرکیہ واقعات سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ پھر میں اگلی بات کرتا ہوں کہ جس وقت یہ اصولوں کی بات کرتے ہیں، اصولوں کی بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت کہتے ہیں کہ یہ جو عقائد ہوتے ہیں نا، تو عقیدے میں دلیل قطعی ہونی چاہیے، ظنی دلیل عقیدے میں کام نہیں دیتی۔ وہ دلیل قطعی ہوتی کیا ہے؟ یہ دیکھیے، جاء الحق، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں کی صفحہ 44، یہ مسئلہ علم غیب عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر لکھتے ہوئے 4تھی فصل میں پہلی بات یہ لکھی، وہ آیت قطعی الدلالت ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، اور حدیث ہو تو متواتر ہو۔ بھئی عقیدے کے لیے آپ کو قطعی الدلالت دلیل چاہیے، حدیث متواتر چاہیے۔ اس کا مطلب ہے خبر واحد صحیح بھی ہو تو عقیدے میں یہ لوگ قبول نہیں کرتے، اور یہ صراحت کے ساتھ، یہ فتاوی رضویہ کی جلد 5 ہے جو نظامیہ کی طبع ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی شرح عقائد نصفی کے حوالے سے لکھا ہے۔ تو شرح عقائد نصفی جو نسخہ ہمارے پاس ہے اس کا صفحہ 214 ہے، انہوں نے جس نسخے کا حوالہ دیا اس کا صفحہ 101 ہے۔ تو عبارت کا ترجمہ جو لکھا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حدیث احاد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہو، ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے، اور معاملہ اعتقاد میں ظنیات کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ یعنی حدیث جو رسول اللہ سے صحیح ثابت ہو، متواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو، وہ مشہور ہو، وہ عزیز ہو، وہ غریب ہو، جو متواتر کے نیچے کی جو ہے نا وہ اقسام ہیں، اور ساری صحیح ہونے کی شرطیں بھی پائی جائیں، تو کہتے ہیں وہ عقیدے میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر بھی وہ ظن اور گمان کا معنی دیتی ہے، عقیدہ یقینی اور قطعی ہوتا ہے، تو اس کے لیے دلیل بھی قطعی چاہیے۔ اسی طرح اسی کتاب میں آگے صفحہ 478 پر احمد رضا خان نے لکھا ہے، مولانا علی قاری منہ الروض الازہر میں فرماتے ہیں، الاحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد۔ یہ ملا علی قاری کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، ترجمہ لکھا ہے، احادیث احاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد، کہ جو حدیث خبر واحد کا درجہ رکھتی ہیں وہ عقیدے کے باب میں قابل اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں خبر واحد حدیث عقیدے میں قابل اعتماد نہیں ہے، تو اس طرح کے قصے اور کہانیوں سے عقیدہ کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے؟ اور اختیارات جو شیخ عبد القادر جیلانی کے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے پھرتے ہو، حالانکہ یہ موقع نہیں، وگرنہ میں یہ ذکر کرتا بتاتا آپ کو کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں آپ لوگوں کا کیا مقام ہے۔ اس بات کو میں کسی دوسرے مقام پر چھوڑتا ہوں کہ امام احمد کی اور ان کے تلامذہ کی اور حنابلہ کی کتب میں آپ لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے لکھا وہ تو آپ کو اہل سنت ماننے کو تیار نہیں، عقیدے کی باقی باتیں تو بعد کی ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر کے اقوال عقائد میں کیسے دلیل بن گئے؟ وہ بھی قصے کہانیاں فرضی جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے۔ بالفرض اس قصے کو صحیح مان لیں، بالفرض، کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب زیارت کے لیے قبر پر گئے تو امام احمد قبر سے باہر نکل کر آئے، اور ان کو پتہ تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے آنا ہے، انہوں نے جبہ لے کر رکھا ہوا تھا، اور باہر نکل کر شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ معانقہ بھی کیا، سینے سے لگایا اور جبہ بھی ان کو پہنایا۔ تو یہ اگر بالفرض مان بھی لینا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ خرق عادت ہے، کیونکہ عادتاً عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا کہ مرا ہوا بندہ قبر سے اٹھ کر باہر آ جائے۔ اگر فرض محال کہہ رہا ہوں، اس کو تسلیم بھی کریں تو کیا زیادہ زیادہ کہہ سکیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت ہے کہ انہوں نے یہ ان کا خرق عادت ایک معاملہ ظاہر ہوا ہے۔ تو کرامت میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بندے کے کسب کا کرامت میں اختیار ہی نہیں ہوتا۔
وہ اس کے ہاتھ پر اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے رب العالمین کا اختیار ہوتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کوئی خلاف روٹین واقعہ تاکہ اس بندے کی بزرگی کو لوگوں کے سامنے اس کے شرف کو بیان کر دیا جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں احمد رضا خان کی ملفوظات ہے۔ اس ملفوظات کے اندر یہ جو میرے پاس یہ نسخہ ہے، محمد علی کارخانہ اسلامی کتب کراچی سے چھپا، اس کا صفحہ نمبر 381 ہے، اور یہ جو مکتبۃ المدینہ والوں کا طبع ہے، اس کتاب کا جو صفحہ ہے وہ 444 ہے، 444۔ ہیڈنگ لکھا ہے انہوں نے، کرامت کسبی نہیں ہوتی، کرامت کسبی، کسب بندے کا عمل، دخل نہیں اس میں ہوتا۔ آگے لکھا عرض، کسی کی کرامت کسبی، کسبی کا معنی بریکٹوں میں لکھ دیا انہوں نے، یعنی اپنی کوشش سے، ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے حاصل بھی ہوتی ہے، کسبی بھی ہوتی ہے۔ جواب اب ارشاد، کرامت سب کی وہبی ہوتی ہے، یعنی محض اللہ کی طرف سے عطائی وہبی ہوتی ہے، اور وہ جو کسب سے حاصل ہو۔ بانمتی بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا یعنی مداری، بانمتی یعنی مداری کا تماشا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ تو احمد رضا خان تو یہ بتا رہا ہے کہ کرامت بھی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، بندے کے اپنے کسب کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جس بندے کا اپنا اختیار اس کے اپنے کسب کو داخل کریں، وہ مداری کا تماشا ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ بالفرض ہم اس کو کرامت بھی تسلیم کریں نا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا اختیار پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ میں بار بار کہہ نہیں، میں فرض محال کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ غور کریں ذرا، کہتے ہیں جی امام احمد، اس نے بیان کرنے میں ایک مولوی نے بڑا زور اور شور سے یہ مسئلہ بیان کیا، اس نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو ماننے والے بہت، دنیا میں ان کا علم بہت پھیلا، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیکھا کہ ان کے تو پیچھے پھیلانے والا ان کا علم کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر ایک ایسا بندہ دنیا کو دیا جس نے دنیا کے سامنے امام احمد کا نام روشن کر دیا، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کو 11ویں کھانے کے لیے تو غوث بنایا ہوا ہے، تو ان کے مسائل جو ہیں، جو وہ جن پر وہ عمل کرتے تھے، جس طریقے سے وہ نمازیں پڑھتے تھے، ان نمازوں کو تم منسوخ اور باطل قرار دے رہے ہوتے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز بھی اسی طرح، ساتھ ایک اور اضافہ کرتا چلوں، سلسلہ، یہ جو سلسلے ہیں 4 تصوف کے لوگوں کے ہاں، چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی نے بھی اپنی کتاب میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے نا، وہ بھی سارے کا سارا وہی ہے جو اہل حدیث جیسے نماز پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو نماز کا طریقہ لکھا ہے وہ بھی وہی ہے جیسے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر علم و شریعت اور علم الحقیقت ملا ہے تو اس کو شریعت کا علم ہی پر سمجھو نا، پھر شریعت ان چیزوں کے اوپر مناظروں کے لیے میدان میں کیوں کود رہے ہوتے ہو؟ گویا کہ آپ مناظروں کے میدان میں جو ہے نا وہ چھلانگ لگا کر خود شیخ عبد القادر جیلانی کے موقف کو رد کر رہے ہوتے ہو۔ تو 11ویں کھانے کے لیے بھی اپنے گھر کا بندہ تو تمہیں کوئی ملا نہیں ہے کہ چلو حنفیوں میں سے کوئی بہت بڑا جو ہے، بریلویوں میں سے کوئی غوث پاک بڑا ہو، وہ بھی ملا تو وہ بھی دوسرے گھر کا بندہ ملا ہے۔ اور وہ لوگ امام احمد بھی اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی اناف کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے۔ میں نے یہ اس بات کو میں نے اگلے ایک وقفے کے اوپر چھوڑ دیا، ورنہ میرے پاس امام احمد کے علوم کا پورا موسوعہ پڑا ہوا ہے، جس میں بجا انہوں نے امام ابو حنیفہ سے لے کر ان کے تلامذہ کے اوپر کڑی جرح کی ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ تو ابھی سر دست یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ کتاب حافظ ابن حجر کی نہیں ہے، ایک ان کے تلامذہ میں سے یا محدثین میں سے ان کی کتابوں میں غیبتۃ الناظر نام کی کوئی کتاب ذکر نہیں کی۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ یہ جس کتاب سے خلاصہ کیا گیا ہے وہ شیخ علی جس کا تذکر آیا شتنوفی کا، اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اکاذیب اور اباطیل اور ہر آرے گہرے نتھو خیرے سے لے کر باتیں جو ہے نا وہ اپنی کتاب میں بھری، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیخ علی اور شیخ عبد القادر جیلانی کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے تو وہ 2 واسطے درمیان میں آتے ہیں جن کا ذکر مولوی عبدالعلی حنفی لکھنوی نے کیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی اس میں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 561 ہجری میں فوت ہوئے،
61 ہجری میں فوت ہوئے، اور شتنوفی کی علی شیخ جس کو کہہ کے حضرت روایت بیان کر رہے ہیں نا، اس کی ولادت 644 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب 561 میں جو بندہ فوت ہو گیا، اس کی وفات کے 83 سال بعد ایک بندہ پیدا ہو رہا ہے 644 میں۔ وہ 83 سال بعد میں پیدا ہونے والا شخص، اس نے کیسے اس واقعہ کو کیسے سنا اور کہاں دیکھا، یہ بات بھی آج تلک یہ بھی کوئی معمہ کوئی مولوی حل نہیں کر سکا۔ پھر اس کے اندر جو دوسری باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ ان کے اپنے اصول کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ تو ایک قصہ اور کہانی ہے نا، وہ بھی بے سروپا، تو اس سے عقیدہ تراش رہے ہیں، جبکہ رد کرنے پہ آتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح خبریں، واحد حدیث، ساری صحت کی شرطیں پائی جائیں تو ان کے ہاں وہ بھی حجت اور دلیل عقیدے میں نہیں ہوتی، کیونکہ عقیدہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اور خبر واحد سے ان کے ہاں علم یقینی حاصل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کس اصول اور ضابطے سے یہ لوگ آ کر یہ باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ بالکل من گھڑت سی بات ہے، اس کا حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے عظیم محدث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب تلاش کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ بیان کرنے والے مولویوں کے سر ایسے ہی خالی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مٹی میں گڑ چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت کے اوپر اللہ گامزن رکھے، سلف صالحین کے ساتھ ان کے منہج اور عقیدے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں تمسک عطا فرمائے جو کتاب اور سنت سے لیا ہوا ہے، اور ہر طرح کی گمراہی سے اور قبر پرستی کے فتنے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔